اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سنیں پلوشا شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشا شین۔ اس کے 39 پارٹ پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اس کے 40 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ موبائل فون کی رنگ پر اس نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا رات بھر سے رو رہا تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا تھا کہ مناہل اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو نہ دیکھ لے۔ موبائل فون سکرین پر مناہل کا نام تھا۔ جی بیٹا جی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور سیدھا ہوا بیٹھا۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو اس کی آواز بھری بھری سی لگی تھی۔ میں یہاں ہی ہوں بیٹا، شام کو پہنچ رہا ہوں گھر۔ آر یو اوکے؟ جی بابا میں ٹھیک ہوں، اصل میں ہماری یونیورسٹی ٹرپ پر جا رہی ہے، اسلام آباد جانا ہے، تو میں بھی چلی جاؤں؟ ردا بھی ہوگی ساتھ۔ مناہل کو اپنے باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر ایسا کرنے کو اسے ردا کی امی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، کتنے دن کی ٹرپ ہے؟ ریحان نے پوچھا۔ بابا جانی 3 دن کا، اس نے مزید جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا چلی جاؤ، مجھ سے رابطے میں رہنا، انجوائے کرو میرا بیٹا، مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے بابا جانی میں بتا دوں گی، اوکے اللہ حافظ۔ اجازت ملتے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ دن کے 12 بجے تھے، دوپہر 3 بجے کی فلائٹ کنفرم ہو گئی تھی۔ ریحان محمود سے بات چھپائی گئی تھی، مگر ردا کے گھر میں اس کی امی بابا دونوں کو پتہ تھا۔ وہ تینوں اس کے ساتھ ہی جا رہے تھے، کیونکہ مسئلہ صرف مناہل کا نہیں، ایک اور جیتے جاگتے انسان کا بھی تھا جو اس کے لیے مر رہا تھا۔ ردا کے بابا اور مما نے ساری تیاری کر لی تھی۔ وہ دونوں بالکل ایسے پریشان تھے جیسے ان کی سگی بیٹی ہو۔ مناہل کو سب نے مل کر بہت سمجھایا تھا، ایک حد تک اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اس لیے اس نے اب خود اپنے بابا کو کال کر کے اسلام آباد جانے کی اجازت لی تھی۔ مناہل کے لیے ایک ایک لمحہ عذاب تھا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے خاور کے پاس پہنچ جائے، مگر ایسا ممکن ہوتا تو وہ لمحہ بھی نہ لگاتی۔ ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ 3 گھنٹے جو جہاز کے اور اس کے بیچ آن حائل ہوئے تھے، یہ اس کے لیے وبالِ جان تھے۔ مناہل خود کو سنبھالو اور دعا کرو پلیز خاور بھائی ہوش میں آ جائیں۔ وہ ابھی بھی ٹی وی لاؤنج میں اسی صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ردا اس کی حالت پر بہت پریشان تھی۔ اس کی امی 2 مرتبہ گاؤں کال کر کے خاور کے بارے میں پتہ کر چکی تھی۔ خبر سچی تھی، وہ واقعی ہی اسپتال میں پڑا زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا، اور یہاں مناہل پل پل مر رہی تھی۔ میں کیسے سنبھالوں خود کو؟ مجھے تو اپنا آپ مجرم لگ رہا ہے۔ کاش میں کبھی ان سب باتوں پر یقین نہ کرتی تو شاید میں اپنے خاور کو نہ کھوتی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں میری جان، تم نے وہی کیا جو تمہیں دکھایا گیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا۔ ویسے بھی تمہارے بارے میں خاور جانتا تک نہیں ہوگا کہ تم دونوں کے ساتھ اس حد تک کھیل کھیلا گیا۔ وہ تو خود اس شطرنج کا مورا بن رہا تھا اور بالآخر اس نہج تک آ پہنچا۔ قصور اس لڑکی کا ہے جس نے یہ سب کیا۔ نہ جانے یہ کیسی محبتیں ہوتی ہیں جس میں انسان اس حد تک خود کو گرا دیتا ہے کہ کسی کی زندگی ہی چھین لینے کے در پر ہو جاتا ہے۔ بھلا کیا کسی سے اس کی خوشیاں، اس کی زندگیاں چھین کر کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ کم از کم اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا اسے۔ اسے نے حد تک گرنے سے پہلے ردا مریم کی ان حرکتوں پر بھری پڑی تھی۔ جو بھی ہوا ہے ردا، جیسے بھی ہوا ہے، مجھے تو ہمیشہ سے خاور کی بات کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا اس کا۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا میں نے اس کو غلط سمجھا۔ تم نے خاور کو غلط نہیں سمجھا،
وہ محض ایک غلط فہمی تھی۔ تم نے وہی سمجھا جو تمہیں سمجھایا گیا میری جان۔ ردا، ہم کب نکلیں گے؟ میرا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بیٹھا چلا جا رہا ہے۔ بس میری جان، آدھے گھنٹے تک نکلتے ہیں۔ ردا، اللہ جی سے اس کو مجھ سے چھینیں گے تو نہیں نا؟ نہ جانے کیوں مجھ سے ہر وہ رشتہ چھن جاتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ نہیں میری جان، تم دعا کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاورڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری دعاؤں میں اثر کہاں ہے؟ ایسے نہیں کہتے۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ ختیجہ کھانا بنا ڈالیں، مگر مناہل نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ پتہ نہیں ہاور کب سے بھوکا ہوں گے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتی، اس نے سوچا اور کھانے سے منہ پھیر لیا۔ البتہ ردا اور اس کی امی نے چند نوالے لیے تھے، ان کو خود بھی سفر کرنا تھا اور اس کو بھی سنبھالنا تھا۔ اس کی امی ابھی بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ لڑکا ٹھیک نہ ہوا تو خدا نخواستہ تو مناہل کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بعد میں ریحان کو پتہ چلے گا تو ممکن ہے زیادہ ناراض ہو۔ کم از کم ہمیں اسے بتا کر جانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گے۔ وہ کچن میں برتن رکھنے آئیں تو انہوں نے اپنے شوہر اکرم سے بات کی۔ بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، اب ان باتوں کا بالکل وقت نہیں ہے۔ مناہل کو وہاں پہنچانا نہایت ضروری ہے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ ایئر فلائٹ اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ سے اسپتال تک کا سفر کیسے تمام ہوا وہ نہیں جانتی تھی، مگر یہاں پہنچتے پہنچتے اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس وقت اس نے سادہ کاٹن کا بیبی پنک اور سفید کنٹراسٹ میں سوٹ پہن رکھا تھا۔ سفید دوپٹے نے اس کی سادہ سی آنسوؤں سے تاثرات کو مزید دلفریب بنا دیا تھا۔ روتے ہوئے کوئی کوئی ہی پیارا لگتا ہے، اور مناہل ان میں سے ایک تھی جن کی خوبصورتی پلکوں سے آنسو جھرنے کے بعد مزید نکھرنے لگتی ہے۔ اس نے دوران سفر ہاتھ دعا ہاتھ صورت پڑی تھی، صرف اور صرف ہاور کی زندگی کے لیے۔ ایئرپورٹ سے اسپتال تک بھی اس کے لبوں پر یا سلاموں کا وعد جاری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دل کو تھوڑی ڈھارس بن چکی تھی کہ اللہ اس کے خاور کو سلامت رکھے گا، مگر اللہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرنے والا تھا وہ انجان تھی۔ ہسپتال کے باہر گاڑی رکی تو ردا نے مریم کے نمبر پر کال کر دی۔ وہ باہر ہی ان کے انتظار میں بے چینی سے ٹہر رہی تھی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے وہ جلدی سے پارکنگ کی جانب چل دی۔ السلام علیکم، میں مریم ہوں۔ وہ قریب پہنچی تو سبھی اس کے منتظر تھے، مگر کسی نے بھی اس کے سلام کے جواب میں کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا، نہ ہی اس کو کسی اچھے رد عمل کی امید تھی۔ سرسری سی ایک نگاہ سب پر ڈال کر وہ ہسپتال کے اندرونی حصے کی جانب چل دی۔ باقی سب اس کے پیچھے تھے۔ ICU تک وہ سب ایک ساتھ آئے تھے۔ اس سب کی دلی کیفیت اس وقت ایک دوسرے سے جدا نہ تھی، مگر مناہل کا حال ہی کچھ اور تھا۔ جیسے ہی وہ ICU کے وارڈ میں داخل ہوئی، وہاں بیٹھے سبھی افراد نے گردن اس کی جانب موڑ دی۔ سب کی نگاہوں میں سوال تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، لیکن سب کے دلوں نے گواہی دی تھی کہ جو بھی ہے مسیح ہی ہے، جو شاید ہاور کی زندگی بچا سکتا ہے۔ مریم سب سے آگے تھی۔ اس نے رک کر سب کو طرف دیکھا اور مناہل کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ مناہل کے دل کی دھڑکنیں متعدی ڈگڈگی سے کئی تیز دھڑک رہی تھی، جیسے کہیں بند ہی نہ ہو جائیں۔ وہ تیزی سے ICU کے دروازے کی جانب دوڑی۔ خوش رخسار اور سوجی ہوئی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ زین صاحب نے مریم سے پوچھا۔ مناہل ہے، اس نے بس اتنا کہا۔ وہ قریب رکھے بینچ کی جانب بڑھ گئی۔ مناہل؟ کشور کے بجان جسم میں جیسے جان دوڑی تھی۔ مریم نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور سب کے چہروں پر پریشانی اور نمی کے ساتھ اب حیرت کے اثرات تھے۔ سب یقیناً یہی سوچ رہے تھے کہ مریم مناہل کو کہاں سے لے آئی، البتہ کسی نے اس بارے میں اس سے فی الحال کچھ نہ پوچھا۔ فی الوقت سب اس فکر میں تھے کہ نہ جانے اب ICU کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ICU کا دروازہ کھولا تو اندر بیٹھے ڈاکٹر نرسوں نے اس کی جانب دیکھا۔ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی جگہوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جی کون ہیں آپ؟ آپ اندر کیسے ہیں؟ باہر کسی نے روکا نہیں آپ کو؟
ایک نرس نے آگے بڑھ کر مناہل کو بازو سے پکڑا۔ اس نے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ نہیں، آپ یہاں سے نکلیں پلیز، نرس ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولے۔ چھوڑو مجھے خاور کے پاس جانے دو پلیز۔ اس نے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ نکلیں آپ یہاں سے پلیز، نرس نے دوبارہ کہا۔ میں مناہل ہوں، خاور مجھے بلا رہا ہے، مجھے جانے دو۔ اس نے ہچکیاں لیں۔ چھوڑ دیں بازو ان کا، انہیں آنے دیں۔ ڈاکٹر سن چکا تھا۔ نرس نے فوراً سے پہلے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ سامنے خاور کا پٹیوں سے لت پت وجود مشینوں کی زد میں تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر مناہل کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے قدم ڈگمگائے مگر اس نے ہمت مجمد کی اور اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ خاور! اس کے کپکپاتے لبوں نے اس کا نام لیا۔ ڈاکٹر اور نرسز دور کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ صورتحال اس قدر تشویشناک تھی کہ خاور کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی ایک ہلکی سی پکار پر وہ سویا ہوا خاور کیسے جاگ سکتا تھا؟ خاور! اٹھو نا خاور! اس نے بھرائی آواز سے ایک صدا لگائی۔ ڈاکٹر یہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ انہیں جگائیں نا ڈاکٹر، انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ خاور! اٹھو نا، تمہیں میری قسم ہے خاور، تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ ماما گئی، وہ چلی گئی، ماورا چلی گئی، مگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تم کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ کیسے جا سکتے ہو؟ اٹھو نا۔ ڈاکٹر اس کو بولے نہ اٹھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک چکی تھی، مگر وہ ہنوز بے ہوش تھا۔ خاور! اٹھو نا خاور، اٹھو نا، اٹھ جاؤ نا۔ اس نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا۔ وہ مایوس ہو چکی تھی، مکمل مایوس ہو چکی تھی۔ سر رکھنے کے چند سیکنڈ بعد اسے اس کے جسم میں حرارت محسوس ہوئی۔ اس نے خاور کے رٹ چھوڑ دی اور سر اوپر اٹھایا۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ خاور! اٹھو نا، وہ پھر سے بولی، البتہ اس کا اپنا جسم بھی بے جان ہونے لگا تھا۔ سامنے لگی ECG اسکین پر لہریں بڑھنے لگیں۔ اس نے مشین کو دیکھا۔ ڈاکٹرز آگے بڑھ دیے۔ نرس نے بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے کیا۔ پلیز میڈم، آپ باہر جائیں پلیز۔ اس نے مناہل کو بازو سے پکڑ کر نکالنا چاہا۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہ کبھی خاور کو، کبھی ڈاکٹر کو اور کبھی مشین کو دیکھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ کیا ہوا مناہل؟ سب ٹھیک ہے نا؟ باہر نکلی تو ردا نے دوڑ کر اسے بازو سے پکڑا۔ وہ حالی الذہن ہی کسی کیفیت میں بھی ICU کے دروازے کو تو کبھی ردا کو دیکھ رہی تھی۔ سسٹر، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ انکل زین نے نرس سے پوچھا۔ جی، مریض کی حالت کرٹیکل ہے، دعا کیجیے، وہ کہہ کر ایک بار پھر اندر چلی گئی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر بت تھا۔ ردا نے مناہل کو پکڑ کر قریب ہی بینچ پر بٹھایا۔ وہ چپ چاپ ICU کے دروازے کو تکنے لگی۔ کسی نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ 15 منٹ یوں ہی ICU کے دروازے پر نظریں جمائے سب منتظر تھے کہ کب کوئی باہر آئے اور اندر کی صورتحال کا پتہ چلے۔ بالآخر انتظار کا یہ طویل سلسلہ ختم ہوا اور ڈاکٹر آگے پیچھے باہر نکلے۔ سب سے پہلے مناہل ان کی جانب لپکی تھی۔ اس کے پیچھے ہی انکل زین، ردا، مریم اور خالہ کشور بیگم وہیں بے جان ہوتے وجود کے ساتھ بینچ پر بیٹھی، سر دیوار کے ساتھ ٹکائے ہنوز رو رہی تھیں۔ ڈاکٹر، کیا حال ہے خاور کا؟ مناہل کی نم آنکھیں بھی لبوں کے ساتھ محو سوال تھیں۔ مبارک ہو، اب وہ ہوش میں ہیں۔ اللہ نے آپ کی بدولت انہیں نئی زندگی دی ہے۔ البتہ ہم سب ہی اپنی تمام کوششیں کر کے ہار چکے تھے، ڈاکٹر مناہل سے کہہ رہا تھا۔ مناہل نے خوشی سے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ دیے، مبادا وہ چیخ ہی نہ پڑے، مگر آنکھیں ٹپک رہی تھیں۔ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سب نے ایک ساتھ رب کا شکر ادا کیا۔ شکریہ ڈاکٹر۔ انکل زین نے آگے بڑھ کر سینئر ڈاکٹر سے مصافحہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ سب ان سے مل لیجیے گا۔ ابھی فی الحال مناہل، بچے، آپ اور آپ کی والدہ دونوں باری باری اندر جا کر ان سے مل لیں۔ شکریہ، ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چل پڑا تھا۔ جا بیٹی، مل لے اپنی خاور سے، میں تو چلی شکرانے کے نفل ادا کرنے۔ دادو نے آگے بڑھ کر مناہل کی پیشانی چومی۔
اماں میں بھی آپ کے ساتھ ہی نفل ادا کروں گی۔ کشور بیگم کی جانب سے سب نے دیکھا۔ اس کی نم آنکھوں میں زندگی کی رمق دوڑی۔ دادوان کی طرف گئیں۔ سب باری باری ان کو مبارک دینے لگے۔ منال ابھی بھی بے یقینی سی کیفیت میں ہی تھی کہ کیسے اسے اس کا خبر واپس مل گیا۔ دادو کا یہ بوسہ اسے حال میں واپس لے کر آیا تھا۔ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز وہی بنی تھی۔ وہ خوشی سے ICU کے دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ سب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اس لمحے کشور بیگم کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.